بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از امرین فرام اردو ویوز یوٹیوب چینل. جیسا کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کے بارے میں سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میں اس بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی، اس بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اب کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس بارے میں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، تو جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی، جو انفارمیشن میں نے گین کی ان ویڈیوز سے، اس سے جو بات پتہ چل رہی ہے، دو بہنوں کا جو سلسلہ دکھا رہے ہیں، اسی لیے ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ بہنوئی اور سالی کا رشتہ ہمیشہ سے بہت ڈیلیکیٹ رشتہ ہے، جس میں ہمارے اسلام کے اندر فری ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا یا بیٹھ کے فرینکلی باتیں کرنا، یہ سب پسند نہیں کیا گیا. بے شک زمانہ بدلتا جا رہا ہے، بے شک بہت ایڈوانس ہو رہا ہے، اسٹل اپنی بہن کے موجودگی میں، جس کی اجازت بھی یہی ہے کہ بہن کی موجودگی میں آپ بہنوئی کے ساتھ کوئی ضروری بات ہے، جہاں بہنوئی ہے وہاں پہ آپ کو بیٹھنا اٹھنا، یہ اس طرح کا آپ نے صرف اس حالت میں کرنا ہے جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ موجود ہوگی. بہن کے بغیر بہنوئی کا رشتہ بہت ہی سینسیٹیو رشتہ ہوتا ہے، اور یہ بات بہنوئی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام سے جو آپ بے شک 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کی بہنوں سے شادیاں نہیں کر سکتے. آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہاں پہ جو کہانی سمجھ میں آ رہی ہے، جو سلمیٰ یاسین کو جو بھی ان کا دل دکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کے سامنے آ کے اپنے بہن کے بارے میں جو باتیں وہ کر رہی ہیں، میرے خیال سے وہ ایسا کام کوئی جب بہت مجبور ہو جائے تو ہی وہ کرتا ہے، جب اس کے پاس اور کوئی حل نہ ہو، جب اس کو پوری دنیا ایک سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرے، اس کے دکھ تکلیف کو سننا نہ چاہے، وہ بے شک اپنے دوست ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، اور پھر اگر فیملی ایسا کرے تو پھر انسان بالکل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اور میرے خیال سے یہی سچویشن سلمیٰ یاسین کے ساتھ ہوئی، جو سلمیٰ یاسین اوپنلی آ کے اپنی بہن پہ الزامات پبلکلی لگائے، وہ بہت ہی دل دکھا دینے والے ہیں. یہ دیکھیں، کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے ایویڈنس موجود نہ ہو کہ یہ ایسا اقدام جو کہ سلمیٰ یاسین الزام لگا رہی ہے وہ ہوا یا نہیں ہوا، جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو، جب تک کہ یہ دیکھا نہ گیا ہو، جب تک ثبوت سامنے نہ آ جائیں. لیکن جو ثبوت سلمیٰ یاسین نے اب تک دکھا ہے کہ ستارہ یاسین جس طرح اوپنلی فرینکلی سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ سے چیٹ پہ بات کر رہی ہے، وہ بہت صحیح طریقہ نہیں ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو وہ اہمیت نہیں دے رہا اور اپنی بیوی کی تو سننے کو تیار نہیں، لیکن اپنی سالی کو اتنی اجازت ہے کہ وہ فرینکلی اپنے بہنوئی کو جو بھی کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ آپ قرآن اٹھا لیں اور اس طرح ہو جائے گا، اور اتنی ہمت، اتنی مجال تو کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بے شک کوئی دوسری عورت ہو یا اپنی ہی سگی بہن ہو. یہاں پہ ستارہ یاسین کی ایک غلطی یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی. ستارہ یاسین نے بہت کھلے دل سے وہ ایکسیپٹ کیا، اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو ایکسیپٹ کیا، شادی کرنے بھی دی، اس میں سب پارٹیسپیٹ بھی کیا. لیکن ستارہ یاسین سے بھی اس بات کی توقع رکھنا یا ستارہ یاسین کو اس بات کے لیے مجبور کرنا کہ وہ اپنی شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ اچھا بیہیو کرے، یہ ایک لاجیکل نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک احساسات رکھے ہیں، اور جب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ کے بارے میں ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری وائف کے بارے میں پتہ کرتی تھیں اور ان سے بات کرتی تھیں، ان کو پوچھتی تھیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی وہی سیم نارمل عورتوں والا احساسات تھے ان کے، کہ کہیں مجھ سے زیادہ تو کسی دوسری وائف کو پسند نہیں کرتے. اس زمانے کی بھی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو فیلنگز اور ایموشنز ڈالے وہ سب سیم ہیں. تو آج کی عورت کو کیوں مجبور کریں کہ نہیں تم ایک تو دوسری بیوی ایکسیپٹ کرو اور عام عورت سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرو.
یہ بہت غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی سے لگانے کے لیے اور مجبور کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی بتایا کہ کوئی بھی مرد انصاف نہیں کر سکتا ایک سے زیادہ بیویوں میں۔ معنی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیویوں میں دنیاوی چیزوں میں انصاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی ایموشنز، اپنے فیلنگز، اس میں انصاف نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بیویوں کے اجازت دینے میں یہی کرائٹیریا رکھا کہ انصاف کر سکو تو کر لو۔ اور پھر آیت نمبر 130 سورہ بقرہ میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بیوی طلاق لے لی یا شوہر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے خزانوں میں سے، مال و دولت میں سے، خزانوں میں سے بھر دے گا۔ تو پھر کیوں مجبور کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کو برداشت کریں؟ آپ کے حق ہے، آپ چاہیں تو اپنے شوہر سے آپ ڈیورس لے سکتی ہیں۔ یہ بہن کو یہ فیلنگز ہو رہی ہیں کہ آپ شاید اسی کے شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہیں۔ اگر ستارہ یاسین کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا کہ ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کر چکے تھے تو ستارہ یاسین کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے تھا، اور اپنی بہن کے ہسبینڈ ہوں یا کوئی بھی مرد ہو ان سے یا تو پھر بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ کوئی بھی عورت یہ بات سوچ سکتی ہے کہ جو حادثہ میری بہن کے ساتھ ہوا، یعنی کہ بہن کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو اب وہ یقیناً کوئی دوسرا شوہر ڈھونڈ رہی ہوگی۔ تو جب یہ سوچنا بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ بھی بڑی لاجیکل بات ہے۔ اور جب سلمیٰ یاسین نے اپنی بہن کو فری ہوتے دیکھا اور جو بھی ایویڈنس وہ دکھاتی ہیں یا جس سے ان کو شک پیدا ہوا، ایسا ہوا ہے، ستارہ یاسین کی اس میں یہ غلطی ہے کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی جس سچویشن سے وہ گزر رہی تھیں، اور کسی کو بھی یہ فیلنگز آ سکتی ہیں جو سلمیٰ یاسین کو فیل ہو رہا ہے۔ اب سلمیٰ یاسین کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو وہ چپ کر کے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لیتی، یا پھر اپنے ہسبینڈ کو، جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس ٹائم ابھی ان کی طلاق نہیں ہو سکتی ہے، تو اور جس طرح لوگ ان کو کنارے لگا رہے ہیں اور جس طرح لوگ ان کو نیگیٹو بیہیویئر کر رہے ہیں کہ وہ کیوں دوسرے کے بارے میں بول رہی ہیں، یعنی کہ ستارہ یاسین کے بارے میں، تو دیکھیں یہ بھی فطری عمل ہے کہ جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر دوسرا بندہ اپنی صفائی میں ثبوت بھی دکھائے گا، بات بھی کرے گا۔ یہ بہت غلط بات ہے کسی کی کہ آپ الزام بھی لگائیں اور دوسرے کو صفائی کا موقع بھی نہ دیں۔ یہ سلمیٰ یاسین کے اپنے اوپر ہے کہ جس طرح کے سائیکالوجسٹ یہ بولتے ہیں کہ جب کوئی انسان معافی مانگے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے تو اس سے اچھا، اس کو موقع دینے سے اچھا کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کو سچ مچ اتنی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ، اور اب سلمیٰ یاسین کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور احتیاط کریں اور خیال سے پہلے سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن آف کورس سلمیٰ یاسین کے پاس پورے رائٹس ہیں، اور سلمیٰ یاسین کو اگر پھر بھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جینوین باتیں نہیں کر رہے، وہ جینوین نہیں ہیں، ان کا سلوک صحیح نہیں ہے، انہوں نے انہی کی بہن کے لگاؤ میں آ کے سلمیٰ یاسین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور وہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی بہتر نہیں گزرے گی، تو سلمیٰ یاسین کے پاس پورا حق ہے، پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنا زندگی کا فیصلہ کریں، اور وہ ڈیورس لے سکتی ہیں، وہ بالکل ڈیورس لیں۔ جیسے کہ انہوں نے بولا کہ میں پریگننٹ ہوں تو اس کے بعد جیسے ان کی ڈیورس ہو سکتی ہے وہ ڈیورس لے لیں۔ کسی دوسرے کو بھی یہ پریشرائز کرنا کہ نہیں معاف کر دے، یہ بھی بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ایک محاورہ ہے کہ قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے، تو سلمیٰ یاسین بھی اپنے گھر کا حال، اپنی فیلنگز، اپنے ہسبینڈ کا رویہ صرف وہی سمجھ سکتی ہیں، اور کوئی دوسرا ان کی جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے ان کے جوتے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا۔ سب کو دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنانے کی جگہ ان کو آسان بنانا چاہیے۔ اگر غلطی ستارہ یاسین سے ہو چکی ہے تو ستارہ یاسین کو بہت معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے دین میں، اسلام میں۔ اور اگر ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے تو ستارہ یاسین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صفائی میں جو بات کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرتا ہے۔ جو جھوٹے الزام لگا رہا ہے اس کو بھی اللہ بخشتا نہیں ہے، اور جو جھوٹ اپنا چھپا رہا ہے اللہ اس کو بھی بخشتا نہیں ہے۔
تو اگر ستارہ یاسین سچی ہیں اور ستارہ یاسین نے ایسا کچھ نہیں کیا تو ستارہ یاسین کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، اپنی بہن سے معافی مانگیں، اپنی بہن کو ایکسپلین کریں، اپنی بہن کو سمجھائیں، کنونس کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کی نیت میں فطور نہیں ہے ستارہ یاسین کی تو ستارہ یاسین کو چاہیے کہ سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ سے بالکل کٹ آف کر کے رکھیں، کسی بھی ریزن سے سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ کو میسیجز مت کریں، خود بھی وہ پھنس رہی ہیں، ان کی نیت میں فطور ستارہ یاسین کی، پھر تو وہ یقیناً ویٹ کر رہی ہوں گی کہ بھئی سلمیٰ یاسین طلاق لے تو پھر وہ آگے اپنا جو بھی ہے راستے کو صاف سمجھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ پہ ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، لیکن یہ حق بھی اللہ نے سب کو دیا کہ وہ اپنے صفائی میں بات کرے اور اپنی صفائی میں جو بھی، جیسے کہ سلمیٰ یاسین اگر اپنے ایویڈنس دکھا رہی ہیں یا بتا رہی ہیں تو ان کو بھی کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کو چپ کرائے، کیونکہ جب الزام پبلک میں لگا ہے تو وہ اپنی صفائی بھی پبلک میں ہی پیش کریں گی۔ تو بہت سی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمیٰ یاسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے، سلمیٰ یاسین کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر سلمیٰ یاسین کے ساتھ غلط ہوا ہے تو پھر وہ بھی تو غلط ہوا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے سب کو۔ اور اگر غلط نہیں ہوا، وہ الزام لگا رہی ہیں، ان کو شک ہوا ہے، تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی سے ریکٹیفائی کریں، اپنے بچوں اور اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ اور یہ غلطی ہوئی ہے تو بالکل جیسے ان کو پتہ چلے ان کو معافی مانگنی چاہیے ستارہ یاسین سے۔ اور پھر بھی ستارہ یاسین کی اس میں بہت سی غلطیاں، اگر وہ والا کام نہیں بھی ہوا جو کہ سلمیٰ یاسین الزام لگاتی ہیں تو بھی ستارہ یاسین کی کچھ غلطیاں ہیں، ان کے ہسبینڈ سے، سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ سے فری ہونے کی، ان کے ساتھ اگر وہ فری ہوتی رہی ہیں، ان کے گھر پہ تو جا کے رہتی تھیں، فری ہوتی رہی ہیں اور ان کے ہسبینڈ کے قریب رہ کے صرف وقت بھی گزارتی رہی ہیں، تو وہ اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہسبینڈ کو چاہیے وہ اپنی بیوی کو اہمیت دے۔ اور ہمارے ایشین مردوں کا یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی بیویوں کو تو وہ منہ لگانا پسند نہیں کرتے اور دوسری عورتوں کو وہ بہت پسند کرتے ہیں، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ اصل میں تو جو غلطی ہے وہ سلمیٰ یاسین کے ہسبینڈ کی ہے، جو انہوں نے اپنا بیہیویئر اپنی بیوی اور اپنے سگے بچوں سے تو برا رکھا اور سالی سے بہت اچھا رکھا، اور پھر سالی کے میسیجز سن کے جواب بھی دینا، سب کچھ کرنا، اور اپنی بیوی کو اتنا مجبور کر دینا کہ بیوی اگر سچ مچ ایسی کوئی غلط بات نہیں بھی تو بیوی کو شک ہو جائے۔ تو شک پیدا کرنا بھی کسی کے دل میں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ امید ہے کہ ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین کا مسئلہ اچھے سے سالو ہو جائے گا، جو حق پہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت مقام عطا کرے، اور جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی غلطی کو صحیح کرے اور دوسرے انسان سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے گا ایسے وقت پہ آنے سے، ایسی ذلت اور رسوائی سے۔ جو لوگ سچ جانتے ہیں ان کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔